اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، تو تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں یعنی یہود اور نصارہ پر ان کی زبان میں نازل کی گئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان یہود اور نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو بے شک تمہارے پاس قرآن کی صورت میں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ان قریب ہم انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا وہ اسی بات کے انتظار میں ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے، یا آپ کے رب کی ایک نشانی آ جائے، یعنی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے؟ جس دن آپ کے رب کی وہ ایک خاص نشانی آئے گی تو جو شخص اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اب یہ نشانی دیکھ کر اس کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا۔ آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا، یعنی حکم الہی کے بجائے اپنے نفس کی خواہش پر چلے اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو ایک نیکی کرے تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے، اور جو ایک برائی لائے تو اسے ایک ہی برائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ہے جو صحیح مذہب ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب چاہوں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی برائی کرے تو وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی عطا فرمائی، حسن و جمال، رزق و مال وغیرہ میں، تاکہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا فرمائی۔ بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔